السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور جب ان لوگوں پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہے تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں یہ جو دو گروہ ہیں ہم میں اور تم میں، ذرا دیکھ لو کہ کون بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، وہ ان لوگوں سے مال و زر کے اعتبار سے بھی اور ظاہری ٹپ ٹاپ کے اعتبار سے بھی کہیں بہتر تھے۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 73 74 یعنی 73 اور 74 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایمان کا جو لفظ ہے، ایمان کا مطلب اور ایمان کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ کسی بھی چیز کا اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے، اور جس چیز کا ہم اقرار کر رہے ہیں اس کے بارے میں دل میں ہمارے لیے کمپلیٹ یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہم اقرار کر رہے ہیں یقیناً یہ ہے اور اس پر ہمارا مکمل ایمان ہے۔ اور پھر جس چیز کا ہم اقرار کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے دل میں کمپلیٹلی پختہ یقین ہے، اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ہم جو مسلمان ہیں ہمارے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان، یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان ہے تو مسلمان ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو مسلمان ہونا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی جب اسلام کے اندر آتا ہے تو پہلے اس کو ایمان لانا پڑتا ہے۔ اور جو ایمان لانا ہے تفصیلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے اندر جبرائیل امین علیہ السلام کے سوال کرنے کے بعد لوگوں کو جو ایمان سکھلایا، اس میں اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن جب آدمی اٹھایا جائے گا اس کے اوپر مکمل یقین رکھنا ہے، جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، آخرت پر ایمان کا لازمی جز ہے۔ جو آدمی آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان اور مومن ہے، جو آدمی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ مسلمان مومن نہیں ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پر جو بات بتلائی ہے شروع سے اس پر ہمیشہ غور کرتے رہیے۔ ایمان کا مطلب صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں یا سر کو ہلا دینا نہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے اقرار کیا ہے تو دل میں پورا یقین رکھنا ہے، اور دل میں یقین رکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ ابھی آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ معلوم ہے اچھے طریقے سے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تیاری اس دنیا میں ہی کر لینا ہے۔ آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تیاری اسی دنیا میں کر لینا ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور رزلٹ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ تو یہاں پر جو آیت کریمہ آپ کے سامنے دو پڑھی گئی، دو آیات، اس کے مطابق سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ آخرت کے انکار کرنے والے اس روئے زمین پر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے کبھی تو کبھی مشرک کہا ہے۔ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرنے والے رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر کافر کہا ہے اور کہیں پر مشرک کہا ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ ہے، ان کو جو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ آخرت پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور جو لوگ آخرت کے منکر ہوتے ہیں، جو لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر سب سے زیادہ دنیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے، کسی بھی زمانے میں دیکھ لیجئے، کسی بھی زمانے میں دیکھ لیجئے، جو لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیش نظر ہمیشہ دنیا ہوتی ہے۔ دنیا دنیا دنیا، خود بھی پورا کما کے ڈھیر لگا کر کے جائیں گے، ہر چیز ہمارے پاس رہے گی، ریل پیل رہے گا، بڑے بڑے ہمارے بلڈنگ رہیں گے، ہر طرح سے سکسیسفل رہیں گے، اور جب جائیں گے مر کر کے تو چھوڑ کے بھی ڈھیر سارا مال جائیں گے، اور اسی کو وہ کامیابی اور سکسیس سمجھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا۔ یہ ساری باتیں جو بتلائی گئی ہیں
اشارے سے سمجھ لینا کافی ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کریم کا جو درس چل رہا ہے، آپ اس درس کے ہر والیوم کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہر درس کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور مل جائے گا کہ آخرت کی جو اصل کامیابی ہے وہ اصل میں کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کسی کو ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں اس روئے زمین پر، جن کی خلافت ضرب المثل، کہ ان کی خلافت ایسی خلافت تھی کہ ان کی خلافت میں جو امن و امان رہا وہ بالکل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح سے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ جانے لگے تو ان کے وارثین کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے خلیفہ اور آپ کے وارثین کے پاس کچھ نہیں۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا مولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کس کا مولا ہے؟ مومنوں کا مولا ہے۔ اگر میرے بچے مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہوگا، وہ اللہ کے وارث بنیں گے، اللہ اس کا وارث بنے گا، اس لیے پرابلم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات بتلانا مقصود ہے اصل وہ یہ کہ جو بھی آخرت کا انکار کرنے والے لوگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یا تو کافر کہا یا مشرک کہا، اور یہ جو مشرکین مکہ ہے ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ آخرت و آخرت کچھ ہے نہیں، بس دنیا ختم ہوگی، بات ختم ہوگی، یہ زمین جو ہے وہ مٹی میں ملے گی، سڑ گل جائے گی۔ اصل کامیابی جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے۔ دنیا میں جس قدر مال و دولت ہوگا، جتنی بہترین تجارت ہوگی، جتنا لوگوں سے واسطہ ہوگا، جتنے سارے لوگ مجھ سے خوش ہوں گے ہم اتنے ہی کامیاب ترین ہوں گے، جتنا میرے سپورٹ میں بولنے والے ہوں گے ہم اتنے ہی کامیاب ترین ہوں گے۔ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا، اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیات کو ان کے سامنے، ہمارے کھلے ہوئے واضح آیات کو ان کے سامنے پڑھ کر کے تلاوت کر کے سنایا جاتا ہے، قال الذین کفروا، تو جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، للذین آمنوا، وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، بڑا آتے ہو نصیحت دینے کے لیے مجھ کو، ہم لوگوں کو نصیحت دینے آتے ہو، ایک تمہارا گروپ ہے جو مسلمانوں کا گروپ ہے، اور ایک ہم جو ہے اشراف قریش، ایک ہمارا گروپ ہے، ذرا دیکھو کہ تم میں اور ہم میں کون بہتر ہے۔ خیر مقاما و احسن ندیا، مقام کا مطلب گھر بھی ہوتا ہے، اور مقام کا مطلب جو ہوتا ہے وہ رہائش اور طرز رہائش، طرز بود و باش، کہ انسان کا رہن سہن کیسا ہے، اس کو کہتے ہیں مقام۔ امام اعمش نے ابو زبیان سے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام اعمش سے، اور انہوں نے ابو زبیان سے، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مومنوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، تو مقام کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور ندی کا مطلب ہوتا ہے مجلس، یعنی دیکھو ہماری مجلس کتنی بڑی ہے، ہمارے مجلس میں کتنے سارے لوگ آتے ہیں، کتنے سارے لوگ میرے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کتنے سارے لوگ میرا کھا پی کر کے جاتے ہیں۔ اور ایک دیکھو مسلمان لوگ، ان کی مجلس کیسی ہے، ان کے گھر بار کیسے ہیں، دیکھو ایک طرف ہمارا جو ہے، ایک طرف ہمارا گروپ ہے، ایک طرف ہمارا گروپ ہے جس میں ابو جہل ہے، جس میں نضر بن حارث ہے، جس میں عتبہ بن ربیعہ ہے، شیبہ بن ربیعہ ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے سرداران ہیں، اور دوسرے دیکھو مسلمانوں کا گروپ ہے جس میں صہیب رومی ہے، عمار بن یاسر ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، اس طرح کے غریب فقیر قسم کے لوگ ہیں۔ فوراً کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کی آیت جو ہمارے سامنے پڑھ کے سناتے ہو، اگر تم لوگ اتنے اچھے ہوتے تو اللہ تم کو نواز دیتا تھا، اللہ تم کو مالدار بنا دیتا تھا، اللہ تم کو دھنی منی بنا دیتا تھا۔ یاد رکھیے کوئی بھی مالدار اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، مال کی بنیاد پر کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ کسی کو بھی اللہ نے اگر مال دیا ہے، مال کے اعتبار سے وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی مالدار کو کسی غریب پر کوئی عزت نہیں، کوئی فوقیت نہیں۔ عزت اور فوقیت اگر کسی کو ملے گی تو صرف تقوی کی بنیاد پر، جس کے پاس تقوی ہے وہی بلندتر ہے، جس کے پاس پرہیزگاری ہے وہی بلندتر ہے، دوسرا کوئی بلندتر نہیں ہو سکتا۔ یہی بات مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیات کو اور کھلے ہوئے واضح آیات کو ان کے سامنے نصیحت کے طور پر پڑھا جاتا تو مسلمانوں سے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے
ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، ایک تمہارا بھی گروپ ہے جو چھپ کر کے دار ارقم میں رہتا ہے، جس کے اندر خالی غریب و غربا ہے، اور ایک ہمارا گروپ ہے جن کے پاس مال ہے، اثاثہ ہے، لوگوں کا سپورٹ ہے ہر اعتبار سے، چاہے وہ پولیٹیکلی طور پر ہو یا سماجی طور پر ہو، ہر اعتبار سے ہم ان لوگوں سے بلند ہے، تو پھر ہم سے بہتر یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے نصیحت کی ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاحقاف میں اس بات کو کہا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے کہ اگر تم لوگوں کے اندر بہتری ہوتی، تمہارا یہ دین اگر بہتر ہوتا تو دنیا میں تم ہم سے آگے ہوتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں کون آگے رہے گا کون پیچھے رہے گا، اس کا فیصلہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بین الناس، دنیا کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، کبھی وہ مالدار بنتا ہے تو پھر بعد میں اس کو غریب بناتے ہیں، دوسروں کو مالدار بناتے ہیں، کبھی یہ غریب بنتا ہے تو پھر تیسروں کو مالدار بناتے ہیں، کبھی اس کی حکومت ہوتی ہے تو کبھی اس کی حکومت ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں حکومت تھی، توتی بولتی تھی ایک پارٹی کی، آج اس پارٹی کا نام و نشان نہیں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کس کو کب دولت دے گا، دنیا دے گا، تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ دولت اور دنیا کسی کو مل جانا یہ اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیات نازل فرمائے ہیں، اور جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیمات نازل فرمائے ہیں، جو اس پر جس قدر عمل کرے گا وہی کامیاب تر ہوگا۔ آج اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پورے صحابہ کرام کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس کے بعد تابعین کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، امام بخاری کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، امام مسلم کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، امام ابن تیمیہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ کیا ان کا کوئی مال و دولت جتھا ہے؟ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں اگر کامیاب انسان کہا جائے گا تو کیا امام بخاری کو لوگ کامیاب نہیں کہیں گے؟ یقیناً کہیں گے کہ کامیاب ترین انسان تھے وہ۔ کس بنیاد پر؟ صرف دین کی بنیاد پر، دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتلائی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کی سوچ ہمارے دلوں کے اندر ہے تو فوراً نکال لیجئے۔ یہ باتیں اس لیے بتلائی جا رہی ہیں کہ اگر ہمارے دل میں اس طرح کا اگر میل ہے کہ اللہ نے ہم کو دولت دیا ہے اور اس کے روب میں ہم بہت بڑے ہیں، تو اس کو اپنے دل سے ابھی نکال لیجئے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ دے دے گا نا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ سمجھے گا کیا؟ جس کے دل میں رب العالمین تقویٰ دے دے گا، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ یہی چیز مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہے تو یہ جو مشرکین کافرین ہیں یہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دو گروہ ہے، اس میں کون مقام و مرتبے کے اعتبار سے، بود و باش کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، اور لوگوں میں ہولڈ کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ اللہ نے اس کے جواب میں کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ مشرکین مکہ اور ایسی سوچ رکھنے والوں، تم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے قوم کو ہلاک و برباد کر دیا جو مال و دولت کے اعتبار سے بھی اور ظاہری ٹپ ٹاپ کے اعتبار سے بھی تم لوگوں سے کہیں بڑھ کر کے تھے۔ فرعون سے بڑھ کر کے بعد میں کوئی ہوا؟ نہیں ہوا۔ قارون سے بڑھ کر کے بعد میں کوئی ہوا؟ نہیں ہوا۔ آج بھی قارون کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا دولت کے اعتبار سے۔ قوم عاد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا نہیں دیا۔ قوم سمود کو جو طاقت و قوت اور غلبہ تھا اللہ نے کسی کو نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے میں ہے، اور کامیابی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے۔ اور یہ جذبہ اور یہ مادہ اسی آدمی کے اندر آئے گا جو آخرت پر یقین اور ایمان رکھنے والا ہوگا، کیونکہ آخرت میں ہر چیز کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده
لتكون للعالمين نذيرا